بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، 8th کلاس سوشل اسٹڈی کا پیپر ہے آپ کا، بہت ہی امپورٹنٹ پیپر ہے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے مکمل طور پر یہ پیپر دیکھنا ہے کیونکہ یہ سارے کوسچنز جو ہیں یہ آپ کے پیپر میں آنے جا رہے ہیں۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس پہلے سبجیکٹو پیپر دیکھیں گے، پھر آپ کو آبجیکٹو دکھاؤں گا تاکہ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے ان کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہو سکے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دو چیزیں لازمی طور پر لکھنی ہوتی ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا پیپر جو ہے وہ اچھی طرح مارک ہو۔ اسٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے، سیکشن لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جس میں غور سے پڑھنے ہیں تمام سوالات اور حل بھی کرنے ہیں تمام سوالات۔ ایک سوال ہو یا ایک سے زیادہ حصوں پر بھی کوسچنز اگر ہوں تو سارے اپنے حل کرنے ہیں۔ نیلی اور کالی روشنائی کا استعمال کرنا ہے، کچی پینسل جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ڈیئر ویورز نیکسٹ دیکھیں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ 52 مارکس کا ہے۔ اور کون سا پیپر؟ جی سبجیکٹو پیپر، 1 گھنٹہ 45 منٹ آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور اوپن اینڈڈ کوسچنز ہوں گے۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پہلا کوسچن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شارٹ کوسچنز اس میں پہلے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے کوسچن ہے آپ کا قدرتی آفت سے کیا مراد ہے۔ قدرتی آفت جو ہے اس کا کوسچن جو ہے وہ دیا گیا ہے 2 نمبر کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خطہ کسے کہتے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں خطہ کی خصوصیات، ڈسکرائب دا کریکٹرسٹکس آف ٹنڈرا ریجن، یعنی خطہ کی خصوصیات جو ہے یہ آپ کو دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں تو اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کا سوال نمبر 2 آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں آپ کے لیے ہے پاک چین کے تعلقات پر بحث جو ہے وہ آپ کے لیے کوسچن ہے۔ پاک چین تعلقات سے کیا مراد ہے، اس میں پوری ڈیٹیل سے آپ نے پاک چین کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالنی ہے۔ نمبر بی پارٹ جو ہے اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو وسط ایشیا کی خصوصیات یعنی معاشی خصوصیات بیان کرنی ہے، یعنی آپ نے ڈسکرائب دا اکنامک کریکٹرسٹکس آف سینٹرل ایشین کنٹریز، یعنی آپ نے اکنامک جو کریکٹرسٹکس ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے دریاؤں کی خصوصیات جو ہے وہ بیان کرنی ہے، یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے وہ آگے ہے گلیشیئرز کی اقسام بیان کرنی ہے۔ گلیشیئرز کسے کہتے ہیں، ڈسکرائب دا ٹائپس آف گلیشیئرز، ڈسکرائب دا فیچرز آف ریورز۔ یہ دونوں جو کوسچنز ہیں یہ بہت اہم ہیں، ڈسکرائب دا فیچرز آف ریور اینڈ ڈسکرائب دا ٹائپس آف گلیشیئرز۔ نیکسٹ اگر ہم بات کریں سوال نمبر 4 کی، تو سوال نمبر 4 کے اندر 2 عملی نظام کیا تھا، یعنی وٹ واز ڈائریچی، وٹ واز ڈائریچی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر نیکسٹ ہے تحریک ریشمی رومال کی اہمیت، ڈسکرائب دا امپورٹنس آف ریشمی رومال موومنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ 4 کوسچنز ہیں۔ اگر ہم 5ویں کوسچنز کی بات کریں تو 5واں کوسچن کیا ہے، اس میں ہے وٹ ریکمنڈیشنز ڈیڈ لارڈ میکالے پریزنٹڈ ان ایجوکیشنل تھیوری، یعنی لارڈ میکالے نے تعلیمی نظریہ 1835 میں کیا سفارشات پیش کی۔ اس کے بعد ہے وٹ ایجز ور ڈیٹرمنڈ فار بوائز اینڈ گرلز میرجز ڈیورنگ برٹش رولز، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگریز دور حکومت میں شادی کے لیے لڑکا لڑکی کی عمر کی کتنی حد مقرر تھی، 5 نکات بیان کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ کوسچنز ہیں 5 کوسچنز ہیں، بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، اور آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کے مارکس جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو مارکس ہیں اس کے 52 ہیں۔ تو یہ پارٹ بی تھا، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پارٹ اے یعنی آبجیکٹو پیپر۔ تو ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس خان ٹیچنگ کے ساتھ جڑے رہیے اور سبسکرائب کر کے رکھیے۔ تو دیکھتے ہیں آج کا امپورٹنٹ آبجیکٹو پیپر۔ تو یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے ہے جی گریڈ 8 کا سوشل اسٹڈی کا، ہسٹری کا اور جغرافیہ، جس میں ساری ڈیٹیلس ہے۔ اس میں پارٹ اے ہے، 48 مارکس ہیں، ٹھیک ہے، 52 مارکس کا جو ہے وہ آپ کو میں نے دکھایا ہے۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے، جس میں اسٹوڈنٹس نیم، اسکول نیم، تحصیل، سیکشن، رول نمبر، ڈیٹ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں، ابھی بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس اس کو دیکھ لیں، یہ آپ کی لازمی ہیں، لازم و ملزوم ہے، تو اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں کہ پاکستان ایک مثال کے طور پر، آپ کو ایگزامپل کے طور پر جو ہے کوسچن بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کوسچنس کس طرح حل کرنے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں کون سا ملک واقع ہے؟ بھارت ہے، افغانستان ہے، چین ہے یا ایران ہے؟ نیلی اور کالی روشنائی کا استعمال کریں، کچی پینسل کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے سوال نمبر 1 جو ہے یہاں پہ ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 48 ہیں، پارٹ اے ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں اور ٹوٹل ٹائم اس کو سامنے میں ایک کوسچن دکھا رہا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے پٹی گراف ظاہر کرتا ہے، اسٹرپ گراف شوز،
یعنی آپ کا یہاں پہ ایک آپ کو دکھا رہا ہے مقدار کی موٹائی ظاہر کرتا ہے، مقدار یا پیداوار، آبادی، اوسط مقدار۔ شیڈنگ کے طریقہ کار میں مواد دکھایا جاتا ہے رنگوں سے، نکات سے، پیمانہ سے یا پھر گراف سے۔ دریا کا ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر سمندر میں گرنا کہلاتا ہے۔ سمندری میدان، ڈیلٹا نما وادی، قدرتی بند۔ وی نما بہت تنگ وادی کو کہتے ہیں، گاج، فرشی گڑھے، ڈرمبلنز اور ڈیلٹا۔ سوال نمبر 5 ہے، سمندری غاریں بنتی ہے سمندری لہروں سے، ہوا سے، دریاؤں سے یا پھر تہہ نشینی سے۔ سوال نمبر 6 ہے، ہماری زمین پر مختلف قسم کے خدوخال پائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پانی کی مقدار زیادہ ہے، اس کی سطح ایک جیسی نہیں ہے، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں جنگلات ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، بحری فرش کی بناوٹ کی درجہ بندی کی گئی ہے، کتنے حصوں میں کی گئی ہے؟ 3 حصوں میں کی گئی ہے، 2 حصوں میں، 5 یا 4 حصوں میں۔ سوال نمبر 8، کشش ثقل کا نظریہ پیش کیا گیا، ایڈیسن نے پیش کیا، مارکونی نے، نیوٹن نے یا پھر گلیلیو نے۔ یہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے کوسچنز ہے، اس کے آنسرز ہیں، ایک چوز آپ نے کرنا ہے، تو اس لیے آپ تمام سٹوڈنٹس کو دکھا رہا ہوں۔ پھر سطح زمین پر سب سے بڑا بحر کون سا ہے؟ بحر ہند ہے، بحر القائل ہے یا بحر اقیانوس یا بحر منجم جنوبی۔ سوال نمبر 11 ہے، آلودہ پانی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں؟ کھانسی کی، بخار کی، آنکھ کی یا پھر پیٹ کی۔ سوال نمبر 12 ہے، سرائے زندگی کے عمل میں تیزی سے اضافے کا سبب بنا، صنعتی انقلاب، تعلیمی انقلاب، اقتصادی یا پھر سماجی انقلاب۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ تمام اسٹوڈنٹس ساتھ ساتھ آنسرز بھی اس کے نوٹ کرتے جائیں۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، یہ پیپر آپ نے پورا کرنا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، پانی کی آلودگی سے پھیلنے والی بیماری ہے دمہ، بہرا پن، یرقان یا پھر بخار۔ سوال نمبر 17 ہے، کون سی آلودگی انسان کی ذہنی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے؟ آبی آلودگی ہے، فضائی ہے، شور کی آلودگی ہے یا پھر مٹی کی آلودگی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، مونسونی خطہ کی اہم پیداوار گنا، چاول، گندم، کپاس۔ ٹھیک ہے، یہ سوال نمبر 21 دیکھ لیں، لارڈ میکالے کی تعلیمی پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ بے روزگاری کا خاتمہ، لوگوں کو ملازمت کے لیے تیار کرنا، ذات پات کا خاتمہ، مفاد عامہ کے لیے ذرائع کا تعین کرنا۔ پھر آگے سوال نمبر 23 دیکھیں، سر سید احمد خان کی کتاب خطبات احمدیہ کا رد عمل تھا۔ یہ ساری آپ ڈیٹیلز دیکھ لیں کہ اس کا کیا رد عمل تھا۔ آپشنز آپ کے سامنے جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپشن آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سوال نمبر 24 دیکھ لیں، تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد کا مثالی طور رہا۔ یہ آپ تمام اسٹوڈنٹس 4 آپشنز ہیں، ایک آپشن آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 26 دیکھیں، 1945-46 میں کے الیکشن میں مسلم لیگ کی بنیادی وجہ تھی، کیا تھی؟ الگ وطن کا مطالبہ تھا یا پھر جو ہے الگ وطن کا، آئینی اصلاحات کا، ہندو مسلم اتحاد کا، قومی حکومت کا۔ پھر آگے دیکھیں، سوال نمبر 29 ہے، برصغیر کا سیاسی حل 1930 میں پیش کیا گیا، لیاقت علی خان قائد اعظم، مولوی فضل الحق، علامہ اقبال۔ ٹھیک ہے، 31 ہے، قانون حکومت ہند 1929 کی روح سے مرکزی مجلس یا قانون ساز کی ایوان بالا میں نامزد اراکین کی تعداد تھی۔ 32 لاہور کے اقبال پارک کا پرانا نام قائد اعظم پارک، مسلم پارک، جناح پارک یا پھر منٹو پارک۔ یہ آپ تمام سٹوڈنٹس ہیں، 32 کوسچن آپ کو میں نے دکھائے، انشاءاللہ پیپر سارا اسی میں سے آنا ہے۔ آپ تمام سٹوڈنٹس خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہیں تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو انشاءاللہ باقی بھی پیپر، ساری پیرنگ سکیم، گیس پیپر، ہر چیز آپ کو ملتی رہے گی۔ خان ٹیچنگ کے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔